السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کنٹری کی سیر پر لے جا رہے ہیں جہاں سے دنیا کا سب سے لمبا ریور گزرتا ہے۔ ایک ایسا کنٹری جو صرف ایک کنٹری نہیں بلکہ تاریخ کی ایک کھلی کتاب ہے، اور جس کنٹری میں کیلنڈر ایئر کی ایجاد ہوئی، جہاں بہت سے انبیاء کرام بھی آئے، جہاں فرعون کے عظیم و عالی شان پیلس بھی موجود ہیں، اور جو کنٹری قدیم ترین کنٹریز میں شامل ہے، اور جس کنٹری کا شمار قدیم ترین کنٹریز میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں مصر کی۔ دوستو، ہم دیکھیں گے فرعون کے پیلس کیسے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ فرعون کے پیلس میں پہنچے، اور مصر کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ٹرائل ٹی وی۔ چلیں اب نکلتے ہیں مصر کے ایک شاندار سفر پر۔ اس کنٹری کا آفیشیل نام عرب ریپبلک آف مصر ہے۔ اگر اس کنٹری کے بارڈرز کی بات کی جائے تو یہ ایک طرف لیبیا، دوسری طرف سوڈان، تیسری طرف غزہ کی پٹی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مصر کے پاس میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی بھی واقع ہے۔ اس کی کل پاپولیشن تقریباً 11 کروڑ 45 لاکھ کے قریب ہے، جو پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے، اور مسلم کنٹریز میں پاپولیشن کے لحاظ سے چھٹا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، دنیا کا سب سے لمبا دریائے نیل بھی یہیں سے گزرتا ہے۔ اس کی لمبائی 6600 کلومیٹر ہے۔ دوستو، مصر کا کیپٹل القاہرہ ہے، جس کو انگریزی زبان میں کائرو بھی کہتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کی بہت اہمیت ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں سوتا، دن میں بھی اور رات میں بھی آپ کو ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے، اور یہاں دریائے نیل پر کروز کا سفر تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو بہت عرصے تک یاد رہے گا۔ دوستو، پاکستان میں تو 4 موسم ہوتے ہیں، مصر میں صرف 2 ہی موسم آتے ہیں، گرمی اور سردی۔ مصر میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ دوستو، مصر کے لوگ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سلام کرے تو یہ کھڑے ہو کر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ لوگ سیر و تفریح اور کھانوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور دوستو، یہاں کے اسٹریٹ فوڈ کی تو بات ہی الگ ہے۔ جو بھی مصر جاتا ہے وہ اسے کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں کوشاری کی۔ یہ مصر کا قومی کھانا ہے، 2 سے 3 پیالے آپ آرام سے کھا جائیں گے۔ دوستو، اس کنٹری کا کل ایریا 10 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، اور یہ کنٹری ایریا کے لحاظ سے دنیا کے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، مصر کے 40% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، اور 60% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، یہ کنٹری دنیا کے قدیم ترین کنٹریز میں شامل ہوتا ہے، یعنی اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ دوستو، آپ کو مصر کے کیپٹل قاہرہ شہر میں آپ کو اسلام کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی بھی ملے گی، جس کا نام جامعہ الزہرا ہے۔ یہ 972 میں فاطمی سلطنت کے دور میں بنائی گئی تھی۔ دوستو، اس یونیورسٹی کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والا کوئی طالب علم بھی فیس ادا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ یہاں حسینی مسجد بھی موجود ہے، جو اندر سے قابل دید ہے۔ دوستو، مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی اسی جگہ دفن ہے، جبکہ ان کا جسم مبارک ایران میں دفن ہے۔ دوستو، اللہ کی کروڑوں اور لاکھوں رحمتیں ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دوستو، مصر کے 90% لوگ مسلمان ہیں، اور باقی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کیلنڈر ایئر سب سے پہلے کس کنٹری میں ایجاد ہوا؟ آج جو آپ 365 دن والا کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی مصر کی ایجاد ہے۔ دوستو، مصر کی ٹوٹل GDP تقریباً $400 بلین ہے، اور ایک عام آدمی کی سالانہ آمدن $1400 ہے، جو کہ پاکستان سے بھی کم ہے۔ دوستو، مصر زیادہ امیر نہیں ہے۔ مصر میں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، مصر میں غیر ملکی بھی بہت کم آباد ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 800 پاکستانی اور 300 کے قریب انڈین آباد ہیں۔ دوستو، مصر کی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی 6 روپیز اور انڈین 2 روپیز کے برابر ہے۔ چلیں اب آپ کو اس شہر میں لے جاتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رہتا تھا۔ اس شہر کا نام لکسور ہے۔ دوستو، یہاں فرعون کے بڑے بڑے پیلس موجود تھے، جیسے کرناک ٹیمپل۔ اس پیلس میں فرعون کی عبادت گاہ کے باہر ایک چھوٹا مجسمہ ہے۔ یہ ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی عورت تھیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی۔ آپ دیکھیے یہاں کتنے بڑے بڑے پلرز موجود ہیں۔ نہ اس وقت کوئی کرین تھی اور نہ کوئی ٹیکنالوجی، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے پلرز بنا دیے گئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر انسان کی سوچ حیران رہ جاتی ہے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں اہرام مصر کی، جسے آج کے دور میں
अजूबा भी कहा गया है। इसे अजूबा इसलिए भी कहा जाता है कि जिस दौर में तहराबे मिस्र को बनाया गया था उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी और ना मशीन। दोस्तों, पिरामिड्स ऑफ गिज़ा सबसे ज्यादा मशहूर हैं। जब भी आप यहाँ जाएं तो टांगा या ऊंट पर आएं, वरना आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। इसके अंदर फिरौन की मम्मी, सोना चांदी और इसके मुलाजमीन भी दफन किए जाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हम मरने के बाद इसी शान शौकत के साथ उठाए जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की 12% ट्रेड किस रास्ते से होती थी? आपको बताते चलें, मिस्र की एक और बहुत बड़ी अहमियत स्वेज कनाल की वजह से है। ये वो रास्ता है जहाँ से आलमी तिजारत का 12% हिस्सा गुजरता है। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर जाने के खर्चे की, तो ये कंट्री जगह महंगा नहीं है। 20 से 30 डॉलर्स में एक रात का होटल आसानी से मिल जाता है। पूरे दिन का खाना 10 से 15 डॉलर्स में हो जाता है। दोस्तों, इस कंट्री के लिए पाकिस्तानियों का वीजा 60 से 70 डॉलर्स में आसानी से लग जाता है। अगर आप तारीख और हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो ये कंट्री आपके लिए बहुत बेहतरीन है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।